بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے ایمان والو، اپنا تعلق اور اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط رکھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کا مطلب اردو میں ڈر کیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ ڈر ہے جو رشتے میں دراڑ آنے کا ڈر ہو۔ اللہ کریم تمہارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، پروردگار ہیں، ہر نعمت عطا کر رہے ہیں، لہذا اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس کی اطاعت کرو اور اپنے اس اطاعت کے رشتے کو قائم رکھو اور اس کے ٹوٹنے سے ڈرتے رہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اس رشتے میں دراڑ آنے کا اندیشہ ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے، اخروی زندگی کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو، جو تمہارا کردار ہے، اس کے نتائج آخرت میں تمہیں کو بھگتنے ہوں گے۔ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو گے تو آخرت میں انعام پاؤ گے، اپنے لیے اچھائی بھیج رہے ہو۔ اور اگر نافرمانی کر رہے ہو تو یہ یاد رکھو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنے لیے آخرت میں کیا سامان کر رہے ہو۔ مراد یہ ہے کہ ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ فلاں کو قتل کر دیا، میں بڑا بہادر ہوں۔ فرمایا یہ بہادری تو اس وقت کام آئے گی جب پتہ چلے گا کہ اس کا جرم کتنا ہے، قتل کرنا جرم کتنا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ چوری کر لی، رشوت لے لی، برائی کر لی اور سمجھا میں بڑا بہادر ہوں، یہ بھی کر لیا۔ فرمایا یہ نہیں، یہ تم اپنے لیے آخرت میں جمع کر رہے ہو۔ تو کام کرتے وقت یہ خیال رکھا کرو کہ اس کا نتیجہ کل تمہیں کو بھگتنا ہے، اور اگر اطاعت کرو گے تو کل اللہ کے کرم سے سرفراز کیے جاؤ گے۔ سو ہر متنفس کو اپنے کردار پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے لیے، اپنے کل کے لیے کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور کل کام آنے والا وہ رشتہ ہے جو تمہارا اللہ کریم سے بندگی کا، اطاعت کا اور اس کے احسان کو قبول کرنے کا ہے۔
ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ بھی یاد رکھو کہ کوئی کام بھی تم اللہ کریم سے چھپ کر نہیں کر رہے ہو، ہر کام کی اسے خبر ہے، جو کر رہے ہو اللہ کریم جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سبحان اللہ، گناہ کا، نافرمانی کا سبب بتایا اللہ کریم نے کہ جو لوگ اللہ کی عظمت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں، جنہیں یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ اس جہان کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اور اس نے اس کا نظام بھی بنایا ہے، اس نے اس میں ایسی کام رکھے ہیں جو ہمیں کر لینے میں کی اجازت ہے، اور ایسے امور بھی ہیں جن سے اس نے منع فرما دیا ہے۔ ذکر تین طرح سے ہے۔ ذکر لسانی، زبان کو عظمت الہی سے آشنا رکھنا، ایمان کا دعویٰ کرنا، سچی بات کرنا، اچھی بات کرنا، اللہ کا نام لینا، کلمات، درود شریف، تسبیحات، تلاوت، یا ہر وہ اچھی اور سچی بات جو ہم زبان سے کرتے ہیں وہ ذکر الہی ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ایسا حکم ہے۔ تو ہر نیک بات میں اللہ کی یاد بھی موجود ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ذکر عملی، یہ زیادہ ضروری ہے کہ کردار جو ہے اس میں عظمت الہی جھلکتی ہو، جو کام بھی آپ کریں وہ ایک قاعدے ضابطے کے مطابق کریں۔ ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس مالک کا حکم ہے جس کی یہ کائنات ہے، جس کی یہ چیزیں ہیں، جس چیز کو جس طرح استعمال کرنے کا حکم اس نے دیا میں اس طرح کر رہا ہوں۔ تیسرا ذکر ہے ذکر قلبی، کی یاد الہی دل میں بس جائے۔ قرآن کریم کی رانجش دیکھی جائے تو ایمان، ذکر زبانی اور عملی، ان کے مختلف درجات ہیں، اور ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالآخر ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی ترتیب اس طرح ارشاد فرمائی ہے۔ لیکن ہر درخت کا جو پھل ہوتا ہے، جو ماں حاصل ہوتا ہے، وہ اس کا بیج بھی ہوتا ہے۔ اگر اسے سینچا جائے، اسے زمین میں کاشت کیا جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے تو پھر ویسا ہی پورا درخت بن جاتا ہے۔ تو ذکر قلبی عقیدے اور کردار کا پھل اور ماں حاصل ہے۔ لیکن اگر ذکر قلبی کیا جائے، نصیب ہو جائے، تو پھر عقیدہ اور اعمال بھی سنورنے لگ جاتے ہیں، پھر وہی درخت بن جاتا ہے۔ تو یہ تینوں طرح کے ذکر جو ہیں یہ اپنے اپنے مقام پر تینوں انتہائی ضروری ہیں۔ فرمایا ذرا ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے اللہ کی یاد بھلا دی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں اپنے بھلے برے کی تمیز بھی نہ رہی۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اس کی سزا اللہ نے انہیں یہ دی کہ انہیں اپنا آپ بھی یاد نہ رہا، گناہ کرتے رہے، برائیاں کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، حرام کھاتے رہے، اور یہ سب کچھ اپنی تباہی کے اسباب، کفر سے لے کر فسق تک، کفر و شرک سے لے کر گناہ تک، جو کچھ بھی تھا وہ اپنے اوپر بوجھ لادتے رہے، اپنے ساتھ، جنہیں اپنا بھلا بھی یاد نہ رہا۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا انہیں اپنا آپ بھی یاد نہ رہا۔ یہ سزا ہوتی ہے غفلت کی
کہ پھر انہیں اپنے بھلے برے کی تمیز بھی نہ رہی. اولئک ھم الفاسقون، اور وہ گناہ کی زندگی میں دھس گئے. چند روزہ زندگی ہے دنیا میں تو شاید اس پر فخر کرتے رہیں گے میں نے اتنی دولت جمع کر لی، لیکن دنیا میں بھی وہ حرام کی لوٹی ہوئی دولت ان کے کام نہیں آتی. ایسی تکلیفیں، ایسی بیماریاں، ایسے اسباب بھیج دیتا ہے کہ وہی دولت جس سے توقع تھی کہ اس سے میری شان بڑھے گی، وہ رسوائی کا سبب بن جاتی. وہی دولت جس سے توقع تھی کہ بڑی اچھی چیزیں، نعمتیں کھاؤں پیوں گا، وہ پڑی رہتی ہے اور ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کچھ کھا پی نہیں سکتا، اور آخرت میں عذاب کا سبب بن جاتی ہے. تو جنہوں نے اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھا انہیں سزا یہ ملتی ہے کہ انہیں اپنے بھلے برے کی تمیز بھی نہیں رہتی، اور وہ برائی کی زندگی میں، نافرمانی میں دھنس جاتے ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اب جن لوگوں نے اللہ کو یاد رکھا اور اللہ کی اطاعت کی توفیق ارزاں ہوئی اور اتباع رسالت کا انعام نصیب ہوا دنیا میں، انہیں جنت نصیب ہوگی. جنہوں نے برائی کی، کفر کیا، شرک کیا، وہ دوزخ میں جائیں گے. اور دوزخی اور جنتیوں میں کیا مقابلہ. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ایک بندے کو پکڑ کر جیل کر دیا جاتا ہے، دوسرے کو حکومت و اقتدار دے دیا جاتا ہے، تو دونوں میں کتنا فاصلہ ہے. کبھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں. تو آخرت میں تو دنیا تو عارضی اور وقتی اور لمحاتی چیز ہے، اور آخرت میں اہل جنت کہاں ہوں گے، اہل جہنم کا کیا برا حال ہوگا. وہ تو کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون. اہل جنت تو بہت اعلیٰ مقامات عطا کیے جائیں گے انہیں، بہت بڑی کامیابی پائیں گے. قرب الہی نصیب ہوگا، رحمت الہی نصیب ہوگی، بے شمار بے پناہ نعمتیں نصیب ہوں گی، اور جہنم بے شمار عذابوں کا گھر ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن، اگر یہ کتاب الہی جو انسانوں تمہیں عطا کی گئی ہے، اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتی، وہ شعور جو تمہیں عطا کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کا، اس کو جاننے کا، اور اس سے ہدایت پانے کا، اور عظمت الہی کو جاننے کا، اگر یہ پہاڑوں کو عطا کیا جاتا، یعنی وہ قرآن کو سمجھ سکتے اور قرآن ان کے لیے نازل ہوتا، تو وہ بھی لرز اٹھتے، خوف الہی سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، برداشت نہ کر پاتے. مادی دنیا میں پہاڑوں کو مضبوطی کی علامت سمجھا جاتا ہے. مادی دنیا کی جتنی مادی چیزیں ہیں، درخت، مکان، شہر، آبادیاں، ان میں بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے مضبوط تر ہیں. تو فرمایا انسان کے علاوہ اگر ان مادی چیزوں کو قرآن کو سمجھنے کا شعور دیا جاتا اور ان کے لیے قرآن نازل ہوتا، تو عظمت الہی کا ایسا بیان ہے اس میں کہ وہ اسے جان کر لرز اٹھتے، کانپ اٹھتے، پھٹ جاتے، اللہ کی عظمت کے دھیان سے اور عظمت کے احساس سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ. اے مخاطب، تو انہیں دیکھتا کس قدر خوف الہی ان پر
مسلط ہوتا وہ لوگ اٹھتے، کانپ جاتے اور پھٹ جاتے اللہ کی عظمت کے خوف سے۔ لیکن انسانوں تم کیا بھلا ہو، تمہیں شیطان نے اور تمہارے نفس نے کن باتوں میں الجھا دیا ہے، تم اس مادی وجود، مادی نگاہ، مادی ادراکات کے اسیر ہو گئے ہو۔ حالانکہ یہ مادی وجود اصل انسان نہیں، اصل انسان تو تمہاری روح ہے، تمہارے میں جو عظمت ہے وہ روح انسانی سے ہے، ورنہ تو تم بھی مٹی کا ایک ڈھیلا ہی ہو، مشت غبار ہی ہو، تم میں کیا رکھا ہے؟ اور تم اس مشت غبار کے پیچھے اور اس کی حسیات کے پیچھے لگ گئے، اور تمہارے پاس روح جو عالم امر کی نعمت ہے، نہ اس کی تم نے نگاہ درست کی، نہ اس کے ادراکات درست کیے، نہ اسے بولنا سکھایا۔ مادی وجود دنیا میں آتا ہے، آپ بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، دیکھنا سکھاتے ہیں، چیزوں کی شناخت دیتے ہیں، اور یوں وہ والدین سے لے کر معاشرے تک سیکھتا ہوا بڑا ہوتا ہے اور مادی چیزوں کو جانتا ہے۔ تو کیا یہ بچہ صرف مادی ہی تھا، مشت غبار ہی تھا؟ اس میں تو روح بھی تھی۔ کیا تم نے اس کی روح کی بھی آنکھیں کھولی، اسے بھی بولنا سکھایا، اسے بھی اس کا ضروری علم دیا، اس کی غذا کا، اس کی دوا کا بھی اہتمام کیا؟ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر تم اس کا بھی اہتمام کرتے تو اسے خوف الہی ہوتا، عظمت الہی سے آشنا ہوتی، اطاعت الہی تمہیں نصیب ہوتی۔ اور یہ مثالیں ہیں جو اس لیے پیش کی جاتی ہیں کہ لوگ اس پر غور کریں، تفکرون، سوچیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، یاد رکھو وہ ذات ایسی ہے کہ وہ ہمتا ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور صرف وہ ذات عبادت کی مستحق ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ مخلوق کی عبادت کہاں کی جائے گی؟ عبادت خالق کی ہو۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اپنی ساری مخلوق کے ہر حال سے واقف ہے۔ کسی چیز میں کوئی پوشیدہ صفت ہے، اس کے لیے وہ بھی اتنی ہی واضح ہے جتنا اس کا ظاہر واضح ہے۔ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، ان کے اندر زہر ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو سانپ بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے اس کے اندر زہر ہے۔ اسی طرح گناہ بھی بڑا خوبصورت ہے، ہم اس کے حسن پہ ریجھ جاتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ لیکن اللہ کریم ہر چیز کے ہر حال سے ہمہ وقت واقف ہیں، اس کے لیے ظاہر و پوشیدہ یہ ہمارے لیے اس کے لیے برابر ہے۔ علم الہی میں جس طرح ظاہر واضح ہے، اسی طرح پوشیدہ چیزیں بھی واضح ہیں، اور وہ بہت رحم کرنے والا رحمان ہے۔ اس کی رحمت بے حد وسیع ہے، جو دنیا میں نافرمانوں کو بھی رزق مل رہا ہے، صحت مل رہی ہے، مہلت مل رہی ہے، یہ سب اس کی رحمت ہے۔ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہ دونوں نام آتے ہیں، تو فرمایا جاتے ہیں الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ۔ رحمان اس وزن پہ ہے جس میں وقتی اوصاف شمار کیے جاتے ہیں، جیسے غضبان، عطشان، غصے، بہت غصے میں غضبان، عطشان، بہت زیادہ پیاسا۔ لیکن یہ جو اوصاف ہوتے ہیں یہ وقتی ہوتے ہیں۔ بہت پیاسا ہے، پانی پیے گا، پیاس بجھ جائے گی۔ بہت غصے میں، غصہ ختم بھی ہو جائے گا۔
تو دنیا میں اس کی رحمانیت ہے. کہا جاتا ہے کہ الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ. جو رحمانیت کے سائے پل رہے ہیں اس میں کافر بھی شامل ہے، مشرک بھی شامل ہے. اسے بھی روزی مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، اولاد مل رہی ہے، دنیا کی نعمتیں، مہلت مل رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر گناہ پہ پکڑا نہیں جاتا، فرصت توبہ کی مل رہی ہے، دعوت اللہ مل رہی ہے، انبیاء کا پیغام پہنچ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے. لیکن جب زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی تو رحمانیت کا دور بیت جائے گا. پھر رحمت کا ظہور ہوگا. جس نے دنیا میں رحمت کو پایا وہ آخرت میں بھی پائے گا. کیونکہ رحیم ان اوصاف پہ آتا ہے جو دائمی ہوتی ہیں، جیسے حکیم، علیم، یہ دائمی اوصاف ہیں. تو فرمایا والرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ایک ذات ایسی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کا غیر مشروط اطاعت کا مستحق نہیں ہے. عبادت غیر مشروط اطاعت کا نام ہے. بے چوں چرا جو حکم ہوگا جی بس سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو حکم ہے ہمیں قبول ہے. فرمایا یہ منصب صرف اللہ کا ہے. اللہ کے علاوہ اگر کسی کی اطاعت کی جائے گی تو وہاں یہ شرط ہوگی کہ جو کام کرنے کا تم کہہ رہے ہو اس میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے. یعنی مشروط اطاعت ہوگی غیر اللہ کی، کہ آپ جو کہ حکیم صاحب آپ جو مجھے دوائی کھانے کا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرام تو شامل نہیں ہے. سیاستدان جو بات کرنے کا کہہ رہا ہے اس میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے. دوست، بھائی، والد، بیٹا جو مشورہ دے رہا ہے اس میں اللہ کی نافرمانی، تو اگر اس کسی کی بھی بات مانی جائے گی وہ مشروط ہوگی اطاعت الہی کے ساتھ. اللہ کی بات بغیر کسی شرط کے مان، وہ جو کہتا ہے وہ حق ہے. غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کا حق ہے. الملک، وہ حکمران ہے، بادشاہ ہے، اسی کی شہنشاہیت ہے. یعنی با اختیار صرف وہ ہے. اگر کسی میں کوئی وصف ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار ہے، کسی میں کوئی کمال ہے تو اس کی عطا ہے. جب چاہے دے دے، جب چاہے سلب کر لے. دے بھی سکتا ہے، واپس لے بھی سکتا ہے. اس کے اختیارات ذاتی ہیں، نہ کسی نے اس کو دیے ہیں، نہ کسی نے اس سے لینے ہیں. نہ کوئی دیتا ہے اسے، نہ کوئی لیتا ہے. وہ واحد ذات ہے، لا شریک ہے. الملک ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہے. القدوس، ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے. اس کی ذات ہر طرح کی خامی، کمی، کمزوری سے پاک ہے. السلام، ہر معاملے میں اس کی ذات سلامتی کی ضامن ہے. جہاں سے اس کی اطاعت کا دامن چھوٹا وہاں سے تباہی شروع ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی، عدم سلامتی آ جائے گا. مومن المہیمن، المومن المہیمن، وہی امن دینے والا ہے. المومن، جس چیز کو آپ امن کہتے ہیں، پناہ کہتے ہیں، نقصان سے تحفظ، گھاٹے سے بچت، یہ صرف وہ عطا کرتا ہے. المہیمن، وہی نگہبان ہے، وہی رکھوالا ہے، وہی محافظ ہے، امن دینے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے. المہیمن، وہی
ہر طرح کی نگاہ بانی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی تحفظ نہیں دے سکتا۔ انسانی کردار میں بہت سی خامیاں جو ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اس کام میں عزت ہوگی، اس میں میرا تحفظ ہوگا، دولت سے میری بڑائی ہوگی، دولت سے میرا تحفظ ہوگا، میرے پاس عہدہ ہوگا تو میری عزت بھی ہوگی، اور عہدہ ہوگا تو ایک تحفظ بھی ہوگا، فلاں کو مار دوں گا تو میرا بڑا نام ہوگا اور میں اس کے شر سے بھی بچ جاؤں گا، فلاں کا مال لے لوں گا تو میری بڑی عزت بھی ہوگی اور ہیبت بیٹھے۔ فرمایا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ عزت دینا، شان و شوکت دینا، امن دینا، حفاظت کرنا، یہ اس کے اطاعت کے دامن میں پناہ لوگے تو یہ سب چیزیں نصیب ہوں گی۔ نافرمانی کر کے ذلت اور رسوائی کے سوا دنیا میں بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور آخرت تو تباہ ہوگی ہوگی۔ العزیز وہ زبردست ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الجبار وہ بڑائی والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، کوئی مخلوق میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے انکار کی ضرورت ہو، کوئی چاہے نہ چاہے حکم اسی کا نافذ ہوتا ہے۔ کافر و مشرک اسے مانتا نہیں، اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی عظمت کا اقرار نہیں کرتا، لیکن اس کا بھی ایک ایک باڈی سیل جو ہے وہ اس کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ یہ زبانی انکار کر کے اپنی تباہی کو دعوت دے رہا ہے۔ اس کا جو نظام چل رہا ہے وہ نہیں چاہتا بیمار ہونا پڑتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، جب اللہ چاہتا ہے مر جاتا ہے، لہذا اس کا حکم نافذ ہے۔ المتکبر، اور بڑائی صرف اس کو سزاوار ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ بڑائی، حقیقی بڑائی تو یہ جب آپ محتاج ہو جاتے ہیں تو پھر بڑائی کس بات کی؟ آپ ہوا کے محتاج، پانی کے محتاج، سانس لینے کے محتاج، دل کی دھڑکن کے محتاج، ڈاکٹر اور طبیب کے محتاج، غذا اور دوا کے محتاج، نیند اور سونے کے اور گھر کے، اور کتنی احتیاج ہے، تو بندہ کس بات پہ اکڑتا ہے؟ یہ تو ہر کام میں محتاج ہے۔ بڑائی صرف اسے سزاوار ہے جو کسی چیز، کسی کام، کسی شعبے میں کسی کا محتاج نہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور یہ مشرکین جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جس طرح کی انہوں نے بت بنا رکھے ہیں، اور اس دیوتا کو فلاں ہے اور اس کا فلاں مذہب، یہ تو انہوں نے دیوتا بھی اپنی طرح محتاج بنا رکھے ہیں۔ فلاں دیوتا کو فلاں برے دیوتا نے قتل کر دیا، اور فلاں برے کو فلاں اچھے نے، تو انہوں نے تو اپنی مثال دیوی دیوتا بھی گھڑ رکھے ہیں۔ وہ ان سب اوہام سے پاک اور بالا تر ذات ہے جو یہ شرک کرتے ہیں، اس کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ واللہ الخالق، وہ تو خالق ہے، اسے کسی نے، یہ تو دیوتا، ان کے تو دیوتا پیدا ہوئے اور ان کے دیوتاؤں کے ساتھ ان کی بیویاں اور دیویاں ہیں اور ان کی اولاد ہے، وہ کسی کی اولاد ہے، لیکن وہ اللہ کریم جو ہے وہ الخالق ہے، وہ خود مخلوق کا بنانے والا ہے، ہر ذرے کا بنانے والا وہ خود ہے۔ الباری، کچھ نہیں تھا، کوئی ذرہ اس کی کوئی خصوصیت، کوئی اس کی وصف کی چیز، یعنی کسی چیز کو دیکھ کر نہیں بنایا۔ الباری، اس نے ایجاد کیا ہے، کچھ نہیں تھا، عدم سے ہر چیز کو اس نے پیدا فرمایا ہے۔ المصور، اور پھر ہر چیز کو اس کی الگ شکل دے دی، حقیقی تصویریں وہ بناتا ہے۔
کتنے ذرات ہیں، ہر ذرے کی شکل الگ ہے، کتنے قطرے ہیں پانی کے، ایک قطرے میں پتہ نہیں کتنے ذرات مل کر ایک قطرہ بنتا ہے۔ اب اس کی تصاویر آ گئی ہیں جو قطرے پانی میں ہیں، بے شمار چھوٹے 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 ذرے مل کر ایک قطرہ پانی، ہر ذرے کی تصویر الگ ہے، خوبصورت پھولوں کی طرح ہے۔ حیرت زدہ رہ جاتا ہے بندہ اس کی قدرت کو دیکھ کر۔ اسی طرح آپ کے خون کے ہر قطرے میں جتنے ذرات ہیں، ہر ذرے کی اگر تصویر لے جائے الگ ہوگی، وہ مصور، اور جیسا اس نے چاہا ایسا بنا۔ کوئی اپنی شکل اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، مخلوق کا کوئی ذرہ اپنی کوئی شکل اپنی مرضی سے، اس کی وہ مصور ہے، وہ تصویریں بناتا ہے، وہ شکلیں عطا کرتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، سب پیارے اور خوبصورت نام صرف اس کو سزاوار، مالک، خالق، خوبصورت، حسین، قادر، مالدار، سارے خوبصورت نام دنیا میں جتنے بھی تمہارے ذہن میں آتے ہیں سب اس کو سزاوار۔ لہو ما فی السماوات والارض، ارض و سما اور اس کی ہر چیز اس کی ذاتی ملکیت ہے، سب کچھ اس کا اپنا ہے، اس نے خود بنایا، عدم سے وجود میں لایا، کسی سے مانگا نہیں، کسی کی مدد نہیں لی، کسی کو واپس نہیں کرنا، کچھ نہیں تھا، عدم سے وہ وجود میں لے آیا، اور ہر چیز کا واحد مالک وہ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے کہ مخلوق کو عارضی اوصاف اس نے عطا کر رکھے ہیں۔ درخت میں خصوصیت رکھ دی ہے پھلنے پھولنے کی، پتے پیدا کرنے کی، پھول بنانے کی، پھل لانے کی۔ جانداروں میں بقائے نسل کی خصوصیت رکھ دی ہے، بے جان چیزوں میں بے شمار اوصاف رکھ دیے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں، لیکن وہ غالب ہے، جب چاہے جس سے جو نعمت چاہے واپس لے لے، اس چیز کو ہی نابود کر دے، اس میں سے وہ صفت منہا کر دے، وہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، وہ قادر ہے، ہر چیز کو، ہر صفت اس نے عطا کی ہے، وہ دے، وہ اسے رکھے، وہ اسے واپس لے لے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ چیزوں میں جو اوصاف رکھے، اور وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ ایک چیز میں جو وصف رکھا ہے وہ اس سے اس کا اظہار ہو یا نہ ہو۔ وہ بڑا اچھا کسی نے کہا تھا کہ چوں خدا خواہد حکیم ابلا شود، روغن بادام خشکی میں دیاد، وہ چیزوں کی تاثیر بدل دیتا ہے، حکیم اور دانا بے وقوفیوں جیسے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ روغن بادام جو سب سے تر چیز ہے، مریض کو دو تو اس کی خشکی بڑھ جاتی ہے، وہ چیزوں کی تاثیر بدلنے پہ قادر ہے۔ جو کچھ جس کو دیا اس نے دیا، لیکن وہ العزیز ہے، غالب ہے، وہ بدل دے بدلنے پہ قادر ہے، رکھے رکھنے پہ، بڑھا دے بڑھانے پہ قادر ہے، کم کر دے کم کرنے پہ قادر ہے، اور وہ الحکیم ہے۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے اپنی حکمت سے چیزیں ترتیب دی ہیں، لہذا انسان کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کو پسند کرنا چاہیے، ذاتی انتخاب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے میں لے لوں۔ اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو یقیناً اچھی ہے، اگر اللہ نے منع کر دیا ہے تو وہ دیکھنے میں اچھی بھی ہے تو نتیجے میں اچھی نہیں ہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں۔
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔